अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवाते चले। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लेकर गए। अफगानिस्तान के दौरे पर उन्होंने एक रोज़ा दौरा था, सुबह गए शाम को वापसी हो गई। और इससे पहले उनके हमारे इल्म के मुताबिक 2 दफ़ा अशरफ गनी साहब से इंटरेक्शन हो चुका है। ये तीसरा इंटरेक्शन था। इससे कुछ दिन पहले रज़ाक दाऊद साहब जो थे वो तजारती हवालों से 3 दिन पहले मेरा ख्याल है वो अफगानिस्तान गए हुए थे। आप उसे एडवांस पार्टी भी समझ सकते हैं वज़ीर आज़म के दौरे की। जबकि इस वक्त अमेरिका के अंदर चेंज ऑफ गार्ड के नतीजे के अंदर जो कि ट्रांजिशन में है और बहुत कुछ लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया, और ख़ास तौर पे अफगान एग्रीमेंट जो है वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर है कि अगर नई हुकूमत जो है इसको कंटिन्यू ना कर पाई तो ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तमाम ग्रुप्स के साथ रेप्रोशमा कर रहा है। गुज़श्ता दिन अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए, फिर गुलबदीन हिकमतयार आए, अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ पे गए। उनके वहाँ पे जाने से पहले कुछ रोज़ पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए। तो ये खित्ते में हो क्या रहा है, इस हवाले से हम अपने पार्टिसिपेंट से आज जानेंगे। ये हमारा पहला मौजू है। दूसरा मौजू है नई मॉनिटरी पॉलिसी, जिसे आप ज़री पॉलिसी भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि हुकूमत ने शरह सूद 7% के ऊपर बेसिक शरह सूद जो है वो बरकरार रखी है। लेकिन उसका मनफी पहलू ये है कि हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले कुछ महीनों में मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर अफराते ज़र बढ़ेगी, महंगाई की शिद्दत में इजाफा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इकॉनमी जो है वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रही है, और टेक्सटाइल, सीमेंट और तीसरा है जी हमारा लोहा, और इस तरह के 5 सेक्टर उन्होंने गिनवाए हैं जो बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहे हैं और उनमें बेहतरी आ रही है। यकीनन हुकूमत को बेहतरी नज़र आई होगी, स्टेट बैंक को तो वो उसने शुमार किया है। उन्होंने कहा कि ये जब रोबस्ट रिकवरी आ जाएगी तो इसके नतीजे में हम अफरात ज़र को काउंटर कर पाएंगे। अल्लाह करे वो रिकवरी आए, लेकिन इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज का पैनल आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते चले। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आप इनको अक्सर पाकिस्तान के और आलमी चैनल्स पे मुलाहिजा करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। उनके साथ हैं स्टूडियो में अरसलान रफीक भट्टी साहब, हमारे हमदम दरीना और लाहौर ब्यूरो चीफ जनाब, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब ने। आप सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होते हैं, कॉलमिस्ट हैं, कई अखबारात के एडिटर और डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। आजकल अपना यूट्यूब चैनल भी है जिससे हम जैसे तालिब इल्मों की रहनुमाई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब। और अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, सर ये इस वक्त में हमारे वज़ीर आज़म का दौरे अपना अफगानिस्तान के दौरे पे जाना, और उससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान तशरीफ़ लाना, और उससे पहले ये खबर अमेरिकी मीडिया में ब्रेक होना कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पे हमला कर सकता है, ये अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर। मेरे ख्याल में अभी तक कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। ये जो अफगानिस्तान का दौरा था, ये एक मुझे तो ये लगा कि एक बेसब्क सा दौरा था, और ये अंधेरे में है, हम भी अंधेरे में है कि आइंदा क्या होगा, क्योंकि अभी वाज़ेह नहीं है कि ये यकीन से हम नहीं कह सकते कि अमेरिका की आइंदा पॉलिसी क्या होगी। वो विथड्रॉल होगा या अमेरिका अपनी तैनाती फिर से करेगा, या जो मौजूद है उतनी नफरी पर इक्तफा करेगा, भी वाज़ेह नहीं है। तो इन्होंने कोशिश की है वहाँ लॉबी बनाने की, लेकिन भारतीय लॉबी वहाँ इतनी मजबूत है कि उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की अपनी कोताहियां भी हैं। हमारी वहाँ एक तो मजबूत लॉबियां मौजूद थी, मसलन कुछ जिहादी तहरीकें जो अफगान सोवियत यूनियन के हमले के बाद जो जिहादी तंजीमें बनी थी, तो उनमें से अक्सरियत ऐसी थी जो पाकिस्तान से बहुत कुर्बत रखती थी। तो फिर जब तालिबान की हुकूमत आई तो तालिबान का जो एक पूरी तंजीम थी, उनका पूरा इदारा था, वो भी पाकिस्तान का हामी था। लेकिन उसके बाद जो फिर पॉलिसियों में शिफ्ट होते रहे और दूसरी अफगान जंग में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया,
मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद भी कलाबाजियाँ लगती रही। तो ये सारी लाबियाँ आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होते गई, और पहले सर्द महरी हुई और अब मुखालफत है। अब अगर आप अफगानिस्तान जाएं और तालिबान से मिलें तो पाकिस्तान के लिए कोई खास गर्मजोशी नहीं है। इसी तरह ये शुमाली इत्तेहाद है, वो ज़ाहिर सियासत में, बैनुल-अक़वामी सियासत में हर एक से राब्ते रखने होते हैं, लेकिन ये कोई बात छुपी हुई तो नहीं है कि अब शुमाली इत्तेहाद की हमदर्दी ज्यादा भारत से है। यहाँ तक कि एक बड़ी जिहादी तंजीम जो अब भी शुमाल में काफी मुअस्सर है, जमीयत इस्लामी, जिसके प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी सदर थे, उनको फिर शहीद कर दिया गया, और वो भी पिछले कुछ अरसे से, कुछ बरसों से भारत के करीब जा रहे हैं। ये अशरफ गनी साहब जो है, ये न भारत के करीब है न पाकिस्तान के, लेकिन इनका अपना कोई बहुत बड़ा मुअस्सर धड़ा नहीं है जितना कि हामिद करज़ई का धड़ा मुअस्सर था। तो अब देखने वाली बात जो है हमारे लिए भी, हुकूमत के लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भी, कि जब जो बाइडन कब हुकूमत संभालते हैं और कब वो अपनी अफगान पॉलिसी का ऐलान करते हैं या ऐलान नहीं करते, लेकिन वो अमली इकदाम से वजाहत कर देंगे कि उनकी अफगान पॉलिसी क्या है। मुझे तो लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा, तो पाकिस्तान को ये बात सामने रखते हुए अफगान पॉलिसी बनानी चाहिए। इस वक्त जो हमारी सोच है वो हमें खुद भी नहीं पता चल रही कि हम किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को नापसंद। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान करता है, ट्रंप ने 2-3 मरतबा ऐलान किया, तो हमारी तरफ से बार बार ये परेशानी जाहिर की गई कि अमेरिका इतनी जल्दी ना जाए, जबकि हम पूरा अरसा तालिबान की फेवर करते रहे कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए। हमारे दफ्तर खारजा के एलामी आए हैं और हुकूमत का बयान आया कि अफगानिस्तान का फैसला अफगान अवाम को करने दिया जाए, और इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है मुतालबा के गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान से निकल जाए, और जब वो निकलने लगती हैं तो हम फिर दुहाई बजा देते हैं कि खुदा के लिए अभी ना जाओ। तो ये हमारी पॉलिसी जो है, अब मुझे तो नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है कि इसके अंदर क्या रमूज है जो हम नहीं समझ सकते, तो अलग बात है। बाकी खित्ते में जो डेवलपमेंट अगर हो रही है ना, वो 2 हवालों से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होने के इशारे मिल रहे हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में इसराइल को तस्लीम करने की जो ट्रंप की पॉलिसी थी, मुझे लगता है कि जो बाइडन भी इसको जारी रखेंगे। अगर जो ये सऊदी हुकूमत ने तरदीद कर दी है कि इसराइल के वज़ीर आज़म सऊदी अरब वहाँ दौरा किया है, और इस तरदीद को मानना चाहिए, यही दुरुस्त होगी। जो पहले खबर आई थी कि दौरा किया और वहाँ मुलाकात की है, वो गलत होगी। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान कुर्बतें बड़ी है। सऊदी अरब की मर्जी के बगैर, उसके इशारे के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर कम से कम बहरीन की हुकूमत जो थी वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकती थी। मुत्तहदा अरब अमारात को तो चलिए मान लीजिए कि वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और बाज़ औक़ात उसकी खारजा पॉलिसी सऊदी अरब से मुख्तलिफ भी हो जाती है, लेकिन बहरीन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। बहरीन ने तस्लीम कर लिया, अमारात ने तस्लीम कर लिया, मिस्र ने तस्लीम कर लिया, सूडान के राब्ते हो गए। तो ये एक डेवलपमेंट है मिडल ईस्ट में, जिससे हम भी मुतासर होंगे, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, और ये दबाव बाहर से कम होगा, अंदर से ज्यादा होगा। जो हमारे रिटायर्ड बुजुर्गवार है कई, वो इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस बहस में हम नहीं जाते कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर अंदर से दबाव बढ़ेगा, और अगर तस्लीम कर लिया गया तो जो आम आदमी है जिसकी अक्सरियत इसराइल की मुखालफ है, वो इसके फायदे नफा नुकसान की मिजान में नहीं जाएगा, वो इसे मजहबी मसला समझकर एहतजाज कर सकता है। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो कश्मीर के हवाले से है। मकबूजा कश्मीर तो भारत का हो गया, लेकिन बात वहाँ खत्म नहीं हुई। उनका जो इरादा है, उनके जो अज़ाइम है, बल्कि उनका जो टाइम टेबल है, मैं ये कहूँगा कि उनका जो टाइम टेबल है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित को भी लेना है। तो यानी इस तरफ से एक खतरा मौजूद है। इस डेवलपमेंट की तरफ से खबरदार रहने की जरूरत होगी। ठीक 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 ठीक, आपने बहुत डिटेल में बात बताई। ब्रिगेड साहब, कुछ तो पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने उठाए हैं, कुछ मैं आपसे एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ, प्लीज हमारी रहनुमाई फरमाएं। असल में मैं वो नेतन्याहू की कैबिनेट के एक पार्टी मेंबर हैं और लिक्विड पार्टी है। उसने तो अल जज़ीरा के ऊपर जो खबर छपी है, उसने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने
نوئم کے شہر میں ملاقات کی ہے شہزادہ MBS سے، اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ بھی لکھ چکا ہے کہ جی اس کی خبریں آ رہی ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ پہ جس صحافی نے لکھا ہے وہ کوئی 30 سال سے مڈل ایسٹ کو کور کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ویب سائٹ آ رہی ہے، ٹریکنگ ویب سائٹ جو ایویشن ایکسپرٹس کی آ رہی ہے، انہوں نے بھی کہا، تو یہ ہاف ٹرو ہاف رانگ ہے، اور اگر اسرائیل کی طرف سے اس کی کنفرمیشن آئی ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ سعودی عرب اوور فلائٹ تو پہلے ہی الاؤ کر چکا ہے، اور ایک پچھلے دن کانفرنس ہو رہی تھی وہاں جہاں پہ سعودی فارن منسٹر تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سر انکنڈیشنل، یہ تو ہم بھی بمبارڈیئر جب عمران خان نے الیکشن جیتے تھے تو بمبارڈیئر طیارہ ایک آگے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ تو اس لیے آفیشیلی ہم نے ڈینائی کیا تو وہی چیز مانی گئی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بیہائنڈ دی سین جو ہو رہی ہیں، جیسے انہوں نے طارق صاحب نے کہا انہوں نے آنے والے دنوں میں امپیکٹ اس کا جو ریزن کوٹ کیا جا رہا ہے نا وہ بھی یاد رکھیے گا جی، اور ریزن یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ نتنیاہو جو جلدی میں گیا ہے، تو آپ نے طارق صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پومپیو بھی ساتھ تھا اپنا یہاں پہ سعودی عرب کے وزٹ کر کے گئے، تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید اس سے وہ ایک یونائٹڈ ایران کے سامنے، امریکہ کے سامنے ایک اسرائیلی عرب جو نیکسس ہے، اسرائیلی عرب جو کوارڈینیشن ہے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تو وہ جو چیز ہے وہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جو خطے کے اوپر ڈائریکٹلی اثر کرے گی، اور اس سے امریکہ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا، آج بھی مظاہرے شروع ہو گئے، نہ صرف وہاں مظاہرے شروع ہو گئے بلکہ رشین پریزیڈنٹ کی اگر آپ انٹرویو پڑھاؤ اپنے پیوٹن کا، اس نے بھی ٹرمپ کی طرح الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جو بائیڈن کو مبارکباد بھی نہیں دی ہے، انہوں نے، اور پیوٹن نے کہا کہ جی اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے مبارکباد دینے کی، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو جو لوگوں کے ذریعے الیکٹ ہوا ہو، تو اسرائیل رشیا بھی نہیں مان رہا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رشیا امریکہ کے الیکشن میں جو بائیڈن کے، تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آنے والے دنوں میں کہ تعلقات متاثر ہوں گے، اس نے کہا تعلقات کیا متاثر ہوں گے، وہ تو پہلے ہی ختم ہو گئے، مگر یہ اس کا ریمارک ہے۔ اب جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو افغانستان کے اندر عمران خان جو ہے اس کے حوالے سے جیسے ٹروپس وڈرال کی بات ہو رہی ہے، اور جو بائیڈن نے تو یہ کہا ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ، انہیں اگر رکھنے بھی ہیں تو 2-3-4 ہزار ٹروپس رکھنے ہیں۔ ٹرمپ نے اور ٹرمپ کے نیشنل جو نئے پینٹاگون کے انہوں نے وہ لگائے ہیں، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ جی ہم جنوری 20 سے پہلے جو ہے یہاں سے فوجی لے جائیں گے، اور عراق سے بھی ہم فوجی لے جائیں گے۔ جی بالکل، اگر وہ لے جاتے ہیں تو وہ تو پھر ہیسٹ میں ہی جائیں گے نا، اب وہ ہیسٹ میں جائیں یا پیسفلی جائیں، جنوری تک تو کوئی، اور جنوری تک ان کو جانا ہے، اور ان کو جانے کے لیے ان کو روٹ پاکستان کے استعمال کرنے کو، ان کو ویسٹرن روٹ تو آپ لیکن پتہ ہے سر ہمارا بھی تو گانا سنے نا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے ابھی دل ابھی بھرا نہیں، وہ تو ہم نہیں گا رہے سر، وہ تو فرانس گا رہا ہے، جرمنی گا رہا ہے، سارے نہیں وہ تو پہلے بھاگ گئے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کا لاجک، اور پینٹاگون گا رہی ہے، ہمیں تو چھوڑے، پینٹاگون یہ گانا گا رہی ہے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، ابھی نہ ہمیں وہاں سے بلاؤ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ جو دہشت گردی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ ہم نے کیا کہنا، پینٹاگون بذات خود کہہ رہی ہے، اور جو میٹنگ جو ایران پہ حملہ کرنے کی میٹنگ، اس سے رپورٹلی پینٹاگون کے جو لوگ تھے دے واکڈ آؤٹ، ٹرمپ اخبار میں خبر ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور کانفرنس ہونے جا رہی ہے افغانستان کے بارے میں، انویسٹر کانفرنس ہو رہی ہے دعا میں، آج اس کی ڈیٹیلز اٹھا کے پڑھ لے، وہاں پہ ان لوگوں ملکوں نے ہاتھ کھینچ دیا، انہوں نے کہا جی اگر یہ ٹروپس واپس جا رہے ہیں اور یہ ٹروپس واپس چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ واپس آ جائے گی افغانستان کے اندر، اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائنانس، جتنا ہم نے پہلے کیا اور جتنا ہم کچھ دے چکے ہیں اس کے علاوہ ہم آگے کچھ نہیں دینے چاہ رہے۔ اب آپ دیکھیں ڈسٹریس افغانستان میں، منی ٹرون افغانستان میں اگر پیسہ نہیں آتا تو افغانستان میں دہشت گردی تو دور ہے، وہاں اکنامک دہشت گردی شروع ہو جائے، وہاں جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر وہ اسٹرکچر بن جائے گا کہ ان کے ادارے سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ صحیح۔ اور پاکستان کا جو جیسے عمران خان جو گئے ہیں تو نیچرلی جب وہاں سے اشرف غنی سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ عبداللہ ہو کے چلے گئے، اور عبداللہ ریپرزینٹ کرتا ہے اپنا شمالی اتحاد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسس ہے انڈیا کے ساتھ، اور عبداللہ کے دورے کے بعد میرا خیال میں تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس نے پاکستان کے بارے میں کوئی اچھے 2-3 ریمارکس دے دی۔ اس کا مطلب ہے بلکہ صاحب انڈیا میں ان کا وہ انٹرویو لیا ٹی وی چینل نے، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ عبداللہ کے منہ سے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نکلوائیں، وہ نہیں انہوں نے نیگیٹو بات بولی، مطلب میرے لیے بڑی یہ جو چیزیں یہ افغانستان کے اندر بھی، چاہے حکومت کے اندر ہے اور طالبان کے اندر ہے، وہاں پہ ایک چیز یہ ڈیولپ ہو رہی ہے خطے کے حساب سے بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے حساب سے،
جی یہاں سے امریکی فوجیں اگر نکلتی ہیں تو اس کے لیے نہ صرف پاکستان افغانستان کو کام کرنا ہے، افغانستان کی حکومت کام کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی اگر آپ سگار کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں تو وہ کہتی 76.8% علاقے کے اوپر آلریڈی طالبان کا قبضہ ہے، یہاں پہ ان کا رول چلتا ہے. تو پھر تو دیکھیے نا افغان گورنمنٹ تو نگلی وہ بالکل ہی رول آؤٹ ہو کے رہ گئی نا. تو یہ جو چیزیں یہ جو اس کے حساب سے جو کچھ چیزیں آنے والے دنوں میں ہو رہی ہیں وہ جنوری تک ایک لل پیریڈ میں چلیں گی میری نظر میں، ٹرانزیشن کے پیریڈ میں. کیونکہ ابھی تک امریکہ کے پالیسی ساز ہمارے ہاں ڈاؤٹ نہیں ہے، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا کنفیوژن دو چیزوں کے ذریعے اکر ہوا ہے. ایک جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ایران پہ حملے کے، وہاں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ افغانستان سے ٹروپس وڈرال کے بارے میں. اور تیسرے امریکہ کے اندر آپ نے خود ہی سنا کہ فسادہ وہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے ٹرمپ کے الیکشن کے خلاف. تو یہ جو بائیڈن کے الیکشن کے اور امریکہ کے اندر کوئی اس قسم کی اگر چیز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرف آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جہاں امریکہ کا رول اس خطے کے حساب سے اور دنیا کے حساب سے اہم ہوتا ہے، جس وقت تک ان کی انٹرنل اندر اداروں کی کوہیرنس نہیں ہوگی، اداروں کی کوارڈینیشن ہوگی، تو وہ چیزیں آپ اس کو انٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اپنا چیزیں اسی طرح ڈاؤٹ میں رہیں گی اور اسی طرح اس میں کوسچن مارکس رہیں گے. جیسے پہلے سہیل صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور پاکستان کو بھی نہیں سمجھ آئے گا کیا کرے. لیکن پاکستان کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو اندر جو اسٹیٹس ہوتا ہے، جو بھی اسٹرکچر ہوتا ہے، جو بھی بنتا ہے، چاہے طالبان کا بنے، وہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی پنگے بازی نہیں کرنی. جی ٹھیک ہو گئے، یہ بات سمجھ آ چکی ہے آپ کے خیال میں؟ آ جانی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی اسٹرکچر ہو اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اس کے اندر انڈیو انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ سپورٹ ہوا تو آپ کے جو بارڈر کے ساتھ ساتھ حالات ہیں وہ، کیونکہ انڈیا جو ہے اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ کرنے پہ وہ بھی تلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو آپ کا علاقہ ہے وہاں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹروپس پلیسنگ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے، اور ایک بڑی مطلب جیسے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، ٹیک دی وار ٹو دی اینیمی، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک وہ جو ہے نا ایک کوشچن مارک، ایک لکوڈ فارم میں رہیں گی، اور اس کے اوپر ہم ڈے ٹو ڈے یعنی جس طرح واقعات اکر ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں اپنے اسٹریٹجی کو ترتیب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب، یار نارملی اتنا لیول پہ ہوتے نہیں ہیں مظاہرے جتنے لیول پہ جو بائیڈن صاحب کے الیکشن کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، لیکن وہ ون سائیڈڈ مظاہرے نہیں ہیں. جو میں دیکھ رہا تھا میڈیا کوریج کہ اگر نکلے ہیں یہ ریپبلکن نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر تو ڈیموکریٹ ان کے مقابلے میں نکلے ہیں. پولیس باقاعدہ درمیان میں کھڑی ہو کے دونوں کو لڑنے سے روک رہی ہے اور وہ دونوں پولیس کو پھینٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں سے. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اگر جو ٹرمپ صاحب کے حامی نکل رہے ہیں باہر تو جو بائیڈن کے حامی بھی باہر نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایسی تیسی تم الیکشن نہیں مانتے ہو. یہ انٹالرنس ہے جو کہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی امریکہ سمجھی جاتی ہے. وہ دنیا بھر سے امیگرینٹس کو ویلکم کرتے رہے اوور دا سینچریز، وہاں پہ مرج ہو جانا ایک نئی ڈیولپمنٹ. یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں اس میں کوئی پاکستانی تو نہیں تھے. دونوں طرف جو شرارتی ہوتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ کرتے ہیں کہ ادھر سے ایک پتھر آ گیا ادھر سے ایک پتھر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو چلے مذاق کی بات تھی، لیکن بات یہ ہے رئیس صاحب کہ وہاں پہ یہ بالکل ٹالرنٹ سوسائٹی میں انٹالرنس پہلی مرتبہ اوور دا سینچریز دیکھنے میں آئی ہے. سر وہاں پہ جب لائٹ گئی تھی، اگر یہ نا وہ لائٹ گئی تھی، یاد ہے آپ کو نیو یارک میں اور واشنگٹن میں، وہاں پہ جو کچھ ہوا، وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا نہیں الیکشن سے ریلیٹڈ، میں نے کہا الیکشن سے ریلیٹڈ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، اخبارات بھی وہاں پہ اسی طرح چھاپ رہے ہیں، چینلز پہ بھی انٹرویوز چل رہے ہیں، ان کے اسپوکس پرسن مختلف جو ان کے ہیں اداروں کے بھی اور ان کے آپس میں حکومتی بھی اور ان کے. لیکن رئیس صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے جو بھی صدر آئے گا یا جو بھی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پولیس کو مار رہے ہیں جس کو بھی، وہ اپنا امریکہ کا نقصان کبھی نہیں کریں گے. اس کا جو نظام وہ چلا رہے ہیں وہ اس سے اندر رہتے ہوئے سارے کام کریں گے، وہ اس سے باہر نہیں کچھ بھی کام کریں گے. اگر ان کا پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، جس طرح وہ دیکھیں انگریزی فلموں میں ایک دم جب وہ کسی ملزم کو پکڑتے ہیں تو اس کو ایک دم پکڑ کے کہتے ہیں یو ہیو رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ رائٹ ٹو اسپیک. تو یہ وہی کام ہے کہ وہ پولیس روک رہی ہے انہیں، لیکن وہ اپنا ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے بولنا ہے آئینی حدود اور قانونی حدود کے اندر رہ کر بولنا ہے. یہ ہوا پہلی مرتبہ ہی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سوسائٹی اس طرح کیا کہ رئیس صاحب وہ اپنا مسئلہ حل کر لیں گے.
ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے. جو بائیڈن آئے, ٹرمپ آئے, ہلری کلنٹن تھی ماضی میں, وہ تھے, اس کے ساتھ ایل گور تھے. ایک اور بھی تو پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے وائٹ ہاؤس کو وہ سب سے پہلے جو وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے انکار کیا تھا, میرے خیال دوسرے یا تیسرے جارج واشنگٹن کے بعد وہ تیسرے تھے غالباً, اس کے بعد تیسرا ان کا نمبر بنتا تھا. لیکن رئیس صاحب ان کی سوسائٹی اس طرح کی, یا ان کے قانون یا ان کے چیکس اینڈ بیلنس اس طرح کے ہیں کہ اس میں وہ خامیاں ہوں گی. یہ نہیں کہ وہ 100% فول پروف یا بہت کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ جس میں خامیاں نہیں, خامیاں ہیں ان میں بھی, لیکن وہ اس کے اپنے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سارا کچھ اپنا درست کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ رئیس صاحب کی جو ٹاپک جو افغانستان والا آپ کہہ رہے تھے, آپ امریکہ دیکھیں کہ وہ بائیڈن آئے یا ٹرمپ آئے یا ہلری ماضی میں جو بھی تھے, انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں جو امریکی مفادات ہیں. صحیح. انہوں نے اس چیز کو سپورٹ دینا ہے. اگر انہیں لگے کہ جی 4000 ٹروپس ان کے یا 4000 فوج جو ہے ان کی لوگ جو ہیں یا فوجی افغانستان میں رکھنے ضروری ہیں یا 2000 رکھنے ضروری ہیں, وہ اتنے رکھیں گے. صحیح. وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں لے کے جائیں گے. کوئی مستقبل قریب میں لگتا نہیں ہے. دعوے صاحب نے اپنے ماضی میں جو تھے اپنا وہ براک اوباما, انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں سارے ٹروپس یہاں سے لے جاؤں گا. کہاں لے کے گئے وہ؟ نہیں, اس نے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے نا, اس نے ایک سٹیٹمنٹ اس کی آئی, اس نے بھی ریسنٹلی اس نے بولا جی, اس نے کہا جی کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں وہاں سے وڈرا کر لینا چاہیے, لیکن ہم نہیں کر سکے. ہمارے وہاں پہ حالات اس طرح کے ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بات طے ہے کہ جو بھی صدر آئے گا اس نے ٹروپس اگر افغانستان سے وڈرا کرنے ہیں تو اس کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی. پاکستان کے بغیر نہ وہ انچ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں. اس میں چاہے وہ ناردرن لائن سے ڈائریکٹ بات کر لیں, وہ نکل کر کابل کے وہاں پہ آ بھی جائیں, پاکستان کی سرحد پہ آ بھی جائیں, تو انہوں نے یہاں سے گزر کے ہی جانا ہے. انہوں نے وہاں سے کہاں سے فلائی کرنا ہے. اور پاکستان کے سٹیک جو ہیں, سٹیکس اس حد تک ضرور ہائے ہیں کہ اگر افغانستان پرامن رہے گا تو ہم بھی پرامن رہتے ہیں. انڈیا کا سٹیک اس لیے وہاں پہ ہائی رہتا ہے کہ افغانستان سے وہ وہاں سے تھرو پاکستان میں وہ بہت کچھ کرا رہا ہے. صحیح. ہر ہمارا جو 2-3 صوبے ہیں ان میں وہ شرارت کراتا ہے, اور ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو انسٹیبل کریں گے تو افغانستان سٹیبل ہو کے ہماری طرف آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ان کی خام خیالی ہے. انڈیا جتنا مرضی زور لگا لے, جو پاکستان کی حامی وہاں پہ بیٹھے ہیں جتنے بھی ہیں, وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں تعداد میں, لیکن وہ ہیں, وہ موجود ہیں. اور اسی حامیوں کے ساتھ لیتے ہوئے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا ہے, اس میں کچھ بہت اچھی باتیں بھی ہیں کہ امریکہ اس سے کہا کہ جی آپ نے وہاں پہ وائلنس کو ختم کرنا ہے, انتہا پسندی کے لیے مدد کرنی ہے. لیکن وہ جو آخری ایک سارا کچھ انہوں نے کر دیا, سارا کچھ تعریف ہو گئی, لیکن آخر میں آ کے انہوں نے ایک اپنا وہ جو خرچے والا دے دیا نا جی کہ میں نے تو $11,000 میں کیا ہے, یہ میرا خیال یہ بلا ضرورت تھا. 11,000 یا 1100؟ $11,000 غالباً. $11,000 تو کافی رقم ہے. وہ $58,000 بھی کرتے رہے نا ابھی تو وہ والے پیسے بھی ڈلنے ہیں نا, وہ جو پی اے ایف کا فالکن لے کے جاتے ہیں. جی ہاں, وہ شاید نہیں ڈالا ہوگا انہوں نے, یا مکمبارہ لوگ $11,000 ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اتنے میں کیا, وہ ماضی میں سردار زرداری صاحب نے کیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں $58,000 لگا دیا. سویلین طیارے پہ گئے تھے نا جی, وہ پی اے ایف کے فالکن پہ نہیں گئے تھے, پہ گئے تھے. اب اس میں یہ کہ یہی تھا کہ اس میں دیکھیں اس کی یہ بلا ضرورت تھا. باقی ان کا دورہ اوور آل اچھا ہوگا ڈیفینیٹلی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے سٹیٹمنٹ بہت اچھا اصل میں تو میٹر کرتا ہے اب دورے کے اندر ڈپلومیٹیکلی اکنامکلی کیا اچیو کر کے آئے ہیں نا. جی 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 کاسٹ تو میٹر کرتی ہے لیکن اتنی نہیں کرتی کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا. وہ بلا ضرورت تھی. وہ دیکھیں جی جب ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کہیں جاتا ہے تو اس کے خرچہ ہوتا ہی ہے. اس کا خرچہ ڈائریکٹلی نہیں ہوگا, بندے لے کے جانے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے. بٹ صاحب ڈائریکٹلی نہیں ہوگا تو انڈائریکٹلی ہو جائے گا. ہم بھی آفیشیل انٹراج میں جاتے ہیں تو آفیشلی وہ خرچہ ایمبیسی کا خرچہ میں ڈال دیا. صاحب اگر گئے ہیں وہاں پہ تو وہ پیدل تو نہیں گئے نا جی, وہ وہاں ٹھہرے ہیں, انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا, چلیں اپنے خرچے سے کھانا کھا لیا ہوگا, سٹاف ساتھ جاتا ہے. یہ چیزیں بلا ضرورت ہے. اس پہ ڈپلومیٹیکلی چیف دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. جی بالکل جی, بہت شکریہ. ابھی ہم عبداللہ طارق سہیل صاحب کا شکریہ ادا کریں گے, وہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو زرعی پالیسی جو ہے, معاشی مانیٹری پالیسی جو جاری کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, اس میں کیا کیا باتیں کہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. فی الحال پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج حکومت نے مانیٹری پالیسی جاری کی ہے. حکومت کا جو جسے کہنا چاہیے خزانچی ہے یا حکومت کا جو بیکرز ہوتا ہے معاشی حالات کا, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے. وہ جہاں پہ لوگوں کو, قوم کو معیشت کی صورتحال بتانے کا پابند ہے, بلکہ بتاتا ہے
वहाँ पे वो हुकूमत को भी एडवाइजेस जारी करता है, और ये एडवाइजेस जो होती हैं ये इस तरह की मॉनिटरी पॉलिसी, छमाही पॉलिसी और सालाना पॉलिसी उसको वो कह के अनाउंस करता है। ये मॉनिटरी पॉलिसी 2 माह के बाद आती है। ये फिर पॉलिसी आई है और इसके अंदर उन्होंने 7% पे शरह सूद बरकरार रखी है, और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि शरह सूद तो बरकरार रहेगी लेकिन मंथ और मंथ बेसिस के ऊपर, यानी कि आइंदा 2 महीने तक, क्योंकि अगली मॉनिटरी पॉलिसी तो 2 महीने बाद आनी है ना सर, तो 2 महीने तक जो है वो अफरात ज़र जो है वो अपवर्ड रहेगी अपना। अगरचे उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सेक्टर जो है वो रोबस्ट रिबाउंड करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल है, उसमें सीमेंट है, स्टील है, ये तमाम सेक्टर जो है उन्होंने कहा, शुगर है इवन, ये रोबस्टली रिबाउंड करने जा रहे हैं। सैयद साबर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबर शाह साहब पाकिस्तान के नामवर साफियों में शुमार होता है आपका। आप रोजनामा जंग के फ्रंट पेज पे जो भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्टोरी देखें वो साबर शाह साहब की होती है, और एडिटर इन्वेस्टिगेशन रोजनामा जंग है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, और ये मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर कुछ अता हो। रईस साहब, गुजारिश ये है कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर तो लोगों को जो कर्जे देते हैं उस सूद में थोड़ी कमी कर देते तो बेहतर था, रोबस्ट हमें रिबाउंड मिल सकता था। ये कोविड-19 के सिलसिले में जितने भी बिजनेसेस नीचे आए हैं उसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता था, कारोबारी लोगों को रिलीफ मिल सकता था। लेकिन बहरहाल ये शरह सूद ने 2 महीने बाद कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्वाई टेक्सटाइल्स के जैसे आपने कहा और सीमेंट के कोई भी सेक्टर जो है वो रिवाइव करता नजर नहीं आता। उनकी 7-8% मंथली एवरेज ग्रोथ नजर आई है अक्टूबर के महीने में, इसकी सीमेंट की भी और टेक्सटाइल्स की, लेकिन बाकी सेक्टर अंडर प्रेशर है। और देखिए अब लॉकडाउन आज नहीं तो हफ्ते बाद नहीं तो 10 दिन बाद करने पड़ेंगे। ये मामला लंबा है। वैक्सीन आ भी जाए, अभी तो आई नहीं, आ भी जाए तो उसके बाद तक कोविड-19 के असरात जारी रहेंगे। एक ही दिन में वैक्सीन पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, एक ही दिन में ये पास नहीं होगी, ये सर्टिफाई नहीं होगी। अमेरिकन एफडीए जो है फेडरल जो उनकी ड्रग एजेंसी है, एक ही दिन में इसको पास नहीं करेगी। ये कई, मेरा ख्याल है कम से कम भी 1.5 से 2 साल दुनिया की हर इकोनॉमी अंडर प्रेशर रहेगी। जैसा कि आपने अमेरिका, जापान और यूरोप के मुतल्लिक भी सुन लिया है। तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। एक्सपोर्ट्स निस्बतन थोड़ी सी बढ़ेंगी, और जिस तरह कोविड-19 की पहली लहर आई, हमें रेमिटेंसेज यानी तरसीलाते ज़र जिसे शायद आप कहते हैं उर्दू में, वो मुझे ऊपर जाती नजर आई। अल्लाह करे इसी तरह दोबारा हो। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है इसमें कमी है, जाहिर है उसमें बहुत बड़ी वजह ये कि एक तो रेमिटेंसेज बढ़ी, दूसरा आपकी इंपोर्ट भी ना होने के बराबर है पिछले कुछ सालों के हिसाब से। तो जब इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट थोड़ी सी बेहतर हो तो करंट अकाउंट डिफिसिट में बेहतरी आती है। फिस्कल प्रेशर बहुत है इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। शुक्र कीजिए स्टैगफ्लेशन नहीं हुई, जिसमें इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम होती हैं, रेमिटेंसेस भी नहीं आ रहे होते। शुक्र है वो स्टेज नहीं आई जिसका मुझे खतरा था। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन का दौरा अभी रहेगा, और अभी तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। ये जो फैक्ट्रियां कम प्रोडक्शन देंगी, जो लेबर कम जाएगी फैक्ट्रियों में, जो इनको यूनिट सील करने पड़ेंगे, दुकानें जो है वो थोड़े घंटों के लिए खुलेंगी, एक अफरा तफरी का सा समा होगा। यहाँ तो आपको पता रेगुलेशन कंट्रोल कोई नहीं है इन्फ्लेशन का। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ इन्फ्लेशन अभी और बढ़ेगी। इनके इन्फ्लेशन के किसी दावे में माजी की किसी हुकूमत की तरह कोई सदाकत नहीं है, कोई सच नहीं है। इन्फ्लेशन का पता उस आदमी को लगता है जो घर से पैसे लेके निकलता है और बाजार से एसेंशियल किचन आइटम्स खरीदता है, जिसमें चीनी है, नमक है, घी है, ये जो शक्कर है, ये जो चीजें सब्जियां हैं, वो ना भी गोश्त खाए तो इन चीजों से, अंडे हैं, डबल रोटी है, इन चीजों से उसको पता लग जाता है कि इन्फ्लेशन किधर है। तो समझ नहीं आती इनकी फूड बास्केट क्या है, इनकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, ये क्यों धोखा दे रहे हैं अवाम को पिछली हुकूमतों की तरह। फिगर फजिंग अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ये जो बता रहे हैं रजी साहब, मुझे तो उससे 60-70% कम अज कम इन्फ्लेशन ज्यादा महसूस होती है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस मॉनेटरी पॉलिसी से मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है। मैं ये चाहता था कि बैंक जो कर्जा दें
عام بزنسز کا لوگوں کو اس کے شرح سود میں ان کو کمی کرنی چاہیے تھی، مسلسل کمی کرنی چاہیے 1.5-2 سال. یہ کہاں سے پیسہ لے کے آئیں گے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر انہوں نے اکانومی کو تھوڑا بہت کک سٹارٹ کرنا ہے، تھوڑا بہت اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، تھوڑی بہت امپلائمنٹ جنریشن کی طرف جانا ہے، کچھ ایکسپورٹس کی بہتری کرنی ہے، یونٹ چلانے ہیں، تو وہ جو ایک بجلی کے جو ٹیرف کو کم کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، صرف اس سے کافی نہیں. یہاں گیس کے بھی مسائل ہیں، ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بھی مسئلے آنے والے ہیں، تو کافی مسائل ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی بھی چیز سیدھی نہیں ہے نا رضی صاحب، یہاں تو ڈراسٹک اور ریڈیکل میجر چاہیے. ایک میجر ہو سکتا تھا، یہ کانفیڈنس دے دیتے لوکل انویسٹر کو کہ دیکھیے ہم نے آپ کی شرح سود کم کر دی ہے، اب آپ قرضے لے سکتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں. لوکل انویسٹر کے پاس آپ کو پتا ہے کہ بہت سارا پیسہ وہ ہے اور انہوں نے پیسہ وہ لگاتے نہیں ہیں کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے. سو کانفیڈنس کے بلڈنگ میجرز کی بہت ضرورت تھی. مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے ذاتی طور پہ مانیٹری پالیسی کے متعلق سن کے. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. برگیڈ صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اویلیبل، اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ اویلیبل حالات کے اندر بیسٹ مانیٹری پالیسی ہم نے پیش کر دی ہے. ایک تو عوام کو بتا دیا کہ معیشت کا کیا حال ہے، اور دوسرا حکومت کو بتا دیا کہ اس کے پاس کیا آپشن. ایک اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، انہوں نے لکھا تھا کہ اکنامک پالیسی کے فیلئر کے یا سکسیس کا کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر دینا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کامیاب ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے، بیکاز there is always a two sides to a coin. یس، جیسے آپ نے شرح سود کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور 7% پہ برقرار رہی ہے، تو وہ 14% سے 7% پہ لے کے آئے تھے. پہلے انہوں نے بڑی ڈراسٹک کی. اب اس میں قرضے لینے کی بھی بات ہے اور جو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے اوپر جو ریٹرن دیتی ہے اس کی بھی بات ہے. یعنی گورنمنٹ کی کٹی سے بھی پیسہ جا رہا ہے اور گورنمنٹ نے جن لوگوں کو قرضہ دیا وہ بھی پیسہ دے رہے ہیں. تو ان کے اوپر جو دونوں چیزوں کو جس طرح آپ اگر اس کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو وہ کنزیومر پہ بھی ایفیکٹ آتا ہے اور صاحبزادے جو لون لیتے ہیں ان پہ بھی ایفیکٹ آتا ہے اور باقی چیزوں پہ بھی ایفیکٹ آتا ہے. تو انہوں نے اس کووڈ-19 کی سچویشن میں، جیسے اب آنے والے دنوں میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور دنیا کے ممالک نے، تو میں پڑھ رہا تھا اسپین نے مارچ 2021 تک جو ہے وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے اور وہاں پہ کیجویلٹیز بھی بہت زیادہ، کیجویلٹیز بڑی زیادہ ہو رہی ہیں. تو ان آنے والے دنوں میں آپ کو فورکاسٹ میرا خیال کرنی ہوگی کہ کس طرح آپ کا بزنس جو ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور جیسے لاک ڈاؤن کے حساب سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں کیا ہوگا، اور کیا آنے والے دنوں میں ایڈیشنل پروجیکٹس لگنے کے چانسز ہیں، ایڈیشنل یونٹس لگنے کے چانسز ہیں، یا کوئی آپ کی انویسٹمنٹ ایسی ایڈیشنل آ سکتی ہے جو وہ چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں سود یا ریٹ کے حساب سے اس کو جنریٹ کریں گی. تو ایک تو چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر یا باقی لوگوں کی بات کی، وہاں پہ مجھے تو نہیں اتنا پتہ، لیکن جو میرے دوست ایک دو فیصل آباد سے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ہم آرڈرز کو کوپ اپ نہیں کر سک رہے، اور وہ تمام آرڈرز ریفلیکٹ ہمارے شفٹ ہوئے ہیں فرام انڈیا اینڈ چائنا کی طرف سے یہاں پاکستان میں آتے ہیں بیکاز آف دی کووڈ-19. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اب اس کو آپ نے، یعنی ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو جاب نہیں مل رہے، ایک طرف فیصل آباد کی انڈسٹریل یا باقی بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیبر جو ہے پوری نہیں ہو رہی ہے کام کرنے کے لیے، اینڈ وی آر رننگ 7 days a week، ہم سنڈے کو بھی چل رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو جس کے ذریعے آپ کا جب ایکسپورٹ ہوگی اور اس کے جو افیکٹ آئیں گے وہ خود آپ فورسی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، اگلے 3 مہینوں میں، 4 مہینوں میں آپ کا بزنس کس طرح چلے گا، اور اس بزنس کے اندر صرف بزنس جو ہے وہ انڈسٹریل بزنس نہیں ہے، وہ ریٹیل بزنس ہے. بیکاز ریٹیل بزنس وہ چیز ہوتا ہے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کو بیلنس کرتا ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی بیلنس نہیں ہوتی، یعنی چیزیں یا تو دکان پہ پڑی جاتی ہیں یا پیچھے جہاں سے انہوں نے آنا ہے، تو وہ آپ کی ڈائریکٹلی جو افراط زر جس کی آپ بات کرتے ہیں انفلیشن، اس کو افیکٹ کرتی ہے. اب اس ریلم میں اگر گورنمنٹ کو میئر دے سکتی ہے بیفور اینڈ، کیونکہ آپ آج اسکول بند ہو گئے ہیں آپ کے،
26 तारीख से स्कूल बंद हो रहे सही। हैं, 6 बजे तक दुकानें आपने कर दी हैं, तो 6 बजे तक दुकानों का एडिशनल प्रेशर पड़ता है, परचेज पे भी पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुकानदारों पे पड़ता है कि उनकी कमोडिटी हमारे यहाँ तो कौम निकलती शाम के बाद रात को बाद है। तो अब ये इसमें शायद आपकी जो बैक एंड पे जो सप्लाई है या बैक एंड पे जो प्रोडक्शन है सही। वो इतनी इफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन जब चूंकि आपके पास बिजनेस आवर्स कम हो जाएंगे और वो जो सप्लाई रेशियो है वो जो रिटेल से जाना, तो उससे जो चीजों की कीमतें अफरात ज़र का जो है वो खतरा बढ़ता है। और मेरा ख्याल इसी को एंटिसिपेट किया है स्टेट बैंक ने, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं, एक्सपोर्ट आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट आएगा। और जैसे साबिर ने कहा कि जी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या वो जो कम हुआ है क्योंकि आपने इंपोर्ट, तो वो चीजें तो बरकरार अपनी जगह पे रहेंगी और उनमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में कोविड के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी तरतीब दे देंगे और जो पॉइंट आउट हो रहा है बार बार कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके हिसाब से फिर आप गैदर कर सकते हैं कि जो जरा सूद जो बरकरार रखी गई है, या आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन या अफरात ज़र का जो अफरियत है उसको आप कंट्रोल, तो फिर एक माशी पॉलिसी जो है उसके अंदर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स आपको होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे जो आपका इसका जो काम है कंस्ट्रक्शन का और उसके साथ साथ जो आपकी जमीनों का और उसके अंदर बहुत अपने बूस्ट आया है, यानी वो प्लॉटों की कीमतें जो उससे पहले डाउन हो गई थी वो अब तकरीबन काफी हद तक ऊपर चली गई है, और उसके अंदर इन्वेस्टर भी नजर आ रहा है। तो अगर वो एक्टिविटी चलती रही तो वो भी डायरेक्टली बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट को और बहुत सारे इकोनॉमिक प्रेशर होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रेशर, यानी एक आदमी का जो इकोनॉमिक सस्टेन है उसको सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है। तो ये चीजें अगर चलती रही तो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में आप कुछ बेहतर एक्सेप्ट कर सकते हैं। नजर आएगी। उड़ने भी ना पाए थे भट्टी साहब कि गिरफ्तार हुए हम, वो शेर है ना जी, कि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये बता रहा है इस मॉनेटरी पॉलिसी में कि कोविड के असरात में से हमारी इकोनॉमी निकल आई है, ठीक है, तो फिर दोबारा कोविड की दूसरी वेव आ गई है, तो की होया सर दुनिया नाल होया। रही साहब देखें, अक्लमंद आदमी या थोड़ा सा समझदार आदमी जो है ना, अक्लमंद और समझदार वो होता है कि जो अपने इर्द गिर्द का माहौल देख ले और उसको भांप कर अपने आने वाले दिन के लिए तैयारी कर ले। अंग्रेज जो है ना जी, वो शाम को या रात को वो देखता है सुबह वेदर क्या है, उस हिसाब से सुबह तैयारी करके छतरी लेके और यहाँ ओवरकोट या रेनकोट पहन के बाहर निकलता है। छतरा लेके, हाँ, हम तो छतरा लेके निकलते हैं ना कि ठीक है जो होगा। अब बात यह है जी कि कोविड कब नहीं था दुनिया में, पिछले 1 साल से ये काम चल रहा है फिनोमिना। फरवरी में शुरू हुआ, हमारे 1 माह लेट हो गया, हमें पता चल गया जी कि हमारे 1 माह के बाद ये सारे असरात आने हैं, हमने तब भी तैयारी नहीं की। उसके बाद कोविड आ गया, हमने फिर भी तैयारी नहीं की, हमने ये कहा जी कि लॉकडाउन कर दें, वो कर दें, हम फिर भी तखीर से हम यही इस मखमसे में रहे कि जी सिंध ने कर दिया तो पंजाब ना करे, पंजाब ने कर दिया तो सिंध ना करे, या दूसरे किसी सूबे में हम आपस में लड़ते रह गए, वफाक लड़ रहा सूबों के साथ। अब भी यही है, क्या इन्हें ये मालूम नहीं था कि इसकी दूसरी वेव आनी है? खुद एनसीओसी बता रही है जी कि दूसरी वेव आएगी, सीवियर आएगी, नवंबर में आएगी। जब सारा कुछ इनके पास था तो इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आप जो पॉलिसी जिसकी बात कर रहे हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, मुझे बता दीजिए उसमें मेरे लिए क्या है। क्या मुझे आटा 45 रुपए मिलेगा? क्या चीनी मुझे 55 रुपए ही चले दे दे, 75 ही दे दें, चले छोड़ दें, मैं नहीं कहता। मजीद महंगी होने की इंडिकेशन अब उसमें यह है कि 7% आपने वो रखा है इंटरेस्ट रेट। मुझे ये बता दीजिए कि उस इंटरेस्ट रेट का मुझे कोई फायदा होने वाला है या किसी और को कोई फायदा होने वाला है? मुझे नहीं पता इस बात का। मैं इकोनॉमी का बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूं। लेकिन अच्छी खबर आपको मैं बताऊं कि आप अगर घर बनाने के लिए कर्जा लेने जाएंगे तो आपसे बैंक कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांग रहा, स्टेटमेंट भी नहीं मांग रहा। भाई साहब, कर्जा तो मैं तब लूंगा ना जब मेरे पास कोई जमीन में खरीदने के ये तो आपके क्यों नहीं आपके पास जमीन में मेरे पास तो है नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने लेके दे ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने रही साहब देखें, हमारी तनख्वाहें अगर अफराते जारी है, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में या महंगाई कहते हैं उर्दू में, वो बड़ी है, तो हमारी तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं, हमारी तनख्वाहें उस हिसाब से नीचे को जा रही हैं और मुसलसल नीचे गिरावट की तरफ जा रही हैं, आधी से भी कम रहे। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं जो माजी में मैं 1 किलो या 2 किलो चीज लेता था, तो मैं तो आ गया हूं आधा किलो पे, 500 ग्राम पे या 250 ग्राम पे। बढ़ी और तनख्वाहें कम हो गई, डबल इम्पैक्ट। तो फिर मुझे आप बता दीजिए कि फिर आप कैसे साबित कर सकते हैं? एक और चीज हुई कि टैक्स भी बढ़ गया। टैक्स भी ब्रिगेडियर साहब ने अच्छा किया जी, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब के साथ हूं कि टैक्स जो आपका वो जो था, एक बार लगा हुआ था जी कि इतने के ऊपर टैक्स होगा, वो बार भी नीचे कर दिया इन्होंने। अब मुझे टैक्स भी देना पड़ता है। मुझे ये सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे लिए फायदा हुआ क्या, एक आम आदमी के लिए क्या मुझे मिला इसके अंदर?
مجھے تو کچھ نہیں ملا. میرے لیے تو ہر طرف جو ہے وہ مسئلے ہی مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. اب صابر شاہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب آپ 500 روپیہ لے کے باہر نکلتے ہیں نا, ان دیٹ کیس آپ 5000 روپیہ لے کے نکلیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ سبزی لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو وہ 2000 روپے کی سبزی بن جاتی ہے. آپ گوشت لینے دیکھیں, مرغے کا گوشت جو عام آدمی کھا سکتا ہے یا کھا سکتا تھا, شاید اب نہیں کھا سکتا, اس کا دیکھ لیجئے کہ وہ کراچی میں اور اسلام آباد میں وہ 350 سے 400 روپے پہ بک رہا ہے. لاہور میں 325 320, وہ ظاہر فرق ہے, علاقہ ٹو علاقہ وائز فرق ہوتا ہے, ایریا وائز. لیکن مجھے بتا دیجئے کہ کون سی ایسی آفت آ گئی ہے کہ مرغیوں نے کیا کھانا شروع کر دیا ہے کہ وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. انڈے آپ کے مرغیوں نے انڈے کھانے شروع کر دیے, انڈے بھی مہنگے, انڈے 180 روپے ہو گئے ہیں جی. اب مجھے بتائیے جو غریب آدمی 6-7 روپے کا ایک انڈا 100 سے نیچے تھا, چلے اپنے بچوں کو سردیوں میں تو وہ کھلا ہی لیتا تھا, وہ کیا کرے گا اس کو؟ مجھے بتائیں وہ کیا کرے. اب مرغیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مرغیاں پال لیں, آپ کو پتا چلا کہ آپ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی مرغیاں پالیں تاکہ آپ کے کام آئیں گی, لیکن اب مرغیاں بھی نہیں وہ دیتے ہیں, سرکار تو مرغیاں بھی نہیں دے رہی ہیں. ہاں وہ بل گیٹس نے بھی دینی بند کر دی. سرکار جو ہے نا جی, وہ سرکار جو ہے نا جی ہمیں میٹھی گولیاں ضرور دے رہی ہے, ویکسین کا تو مجھے نہیں پتا. بھٹی صاحب ہمارے پنڈی کے اندر بھٹو دور میں ایک باغبانی ادارہ, باغبانی اس کو نہیں سوری مرغبانی اس کو کہتے ہیں, جی مرغبانی کا ادارہ تھا, وہ ایک ادارہ ہے اب بھی قائم ہے, اب بھی مری روڈ پہ. جی بالکل, مرغیٹ صاحب جاتے رہتے ہیں, ان کو کس دن فرمائش کریں گے. اب بھی آپ اگر ان کو کہیں تو مرغیوں کا ایک سیٹ جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں, اور بڑے نامینل پرائس کے اوپر, پرووائڈڈ کہ آپ ان کو یہ ایشور کروا دیں کہ آپ انہیں گھر جا کے پالیں گے, کھائیں گے نہیں, بلکہ وہ کھائیں گے نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کر لیتے ہیں. اور کھانے کا مصری نسل کی اور اعلیٰ نسل کی وہ مرغیاں ہوتی ہیں, اور عام آدمی جو ہے, جو خاص طور پہ لوور کلاس کا جو ہے, جو زکوٰۃ ڈیزرونگ ہے, ان کو تو سرکار کی اسکیم کے تحت مفت پرووائڈ کی جاتی ہیں, لیکن جو زکوٰۃ ڈیزرونگ نہیں ہے وہ بھی لے سکتے ہیں قیمتاً. میرا خیال ہے کہ وہ ایک مرغی 150-200 روپے کی, وہ چھوٹا سا 600 روپے کا غالباً وہ ہے جی, ہاں 500-600 روپے کا, وہ 3-4 مرغیاں ہوتی ہیں, 4 مرغیاں ایک مرغا ہوتا ہے, 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. رئیس صاحب بات یہ ہے جی کہ اس میں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جو اچھے کام ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہیے. نہیں میں نے کیا نا جی کہ افغانستان کا دورہ, میں نے ان سے کہا کہ جی بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں کہنا چاہوں گا بڑی امپورٹنٹ ہے. صابر نے بات کی کووڈ کی جو ویکسین ہے اس کی, ویکسین اگر آ بھی گئی نا تو ڈو یو ہیو دی اپریٹس آف مینٹیننگ ویکسین. 70 ڈگری ٹیمپریچر چاہیے ویکسین, -70 ڈگری ٹیمپریچر چاہیے. ہمارے پاس میرا خیال کوئی اپریٹس ہی نہیں ہے اس ویکسین. حالانکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اس کا آرڈر دے دیا, ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. دوسری چیز نہیں, گورنمنٹ آرڈر تو دے دیا, کل چل رہا تھا ہیلتھ ایڈوائزر کا کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے کروڑ ریلیز کو فکس کر لیا. بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ جو اسٹڈی آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کووڈ کی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کووڈ کی ویکسین لگانے سے منع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ویکسین کے اندر جو اینٹی باڈی جو چیزیں ہیں جب وہ آپ کے جسم میں جائیں گی تو وہ جو سیلز ہیں, وہ جو دوائی ہے, وہ چیزیں آپ کے جسم کی مدافعت سے لڑیں گی, اینڈ دے ول ریمین ان یور باڈی فار انلمیٹڈ. وہ جینز آپ کی باڈی کے اندر انلمیٹڈ ٹائم کے اندر رہیں گے. اب یہ لیٹسٹ آرٹیکل آ رہا ہے, اب اس میں یہ پتہ نہیں کنفیوژن میں لوگ سوچیں گے کہ وہ ویکسین لگوائیں بھی کہ نہ لگوائیں. صاحب اس کے اور بھی بڑے فیکٹس ہیں, آپ کے کچھ ہمارے دوست حضرات جو ہے نا اس پہ بڑا کچھ بولیں گے بعد میں کہ نہیں جی نہیں یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. ہاں جی بات یہ جی پہلے تو اس کو وہ لگوائیں گے نا جو وہ بنا رہے ہیں. ہمارے پاس تو آتے تھے ٹائم لگ جائے. ہمارے پاس تو ابھی 2 سال لگیں گے جی, 2-3 سال. ہمارے ہاں تو تازہ موبائل نہیں آتا, وہ بھی سال بعد 2 سال کے بعد آتا ہے. تو وہ ہمارے پاس ویکسین کیسے اصلی آ جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ برگیڈ صاحب بلکہ بھٹی صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ یہ امریکن سائٹ فائزر جو ہے وہ امریکن یورپین ہے نا, ہمیں چائنیز کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھائی ہیں اپنے, سستا بھی دے دیں گے ہمیں. کیا خیال ہے رئیس صاحب؟ چائنا کا مال چلتا نہیں ہے, رشیا بھی تو کر رہا ہے, چائنا رشیا جوائنٹ وینچر, لیکن وہ رئیس صاحب کو چائنا کا مال چلتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ بھیجا بھی ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیں دیا بھی ہے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ وہ کوشش نہیں, ہم نے بندے پرووائڈ کیے ہیں. جی جی. لیکن امریکنز نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے, بلکہ خوفناک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ گدھے پہ کریں گے. اب یہ ایک خطرناک بات ہے. نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈیموکریٹس جو آگے پارٹی کا نشان ہے گدھا. ہم تو گدھا نام نہیں دے سکتے, وہ اپنے تک ہی رہے, میرا مطلب ہے. لیکن ہم تو ان کو گدھا رئیس صاحب ہم تو دے نہیں سکتے, ہم تو گدھے کھا جاتے ہیں. ہم نے تو یہاں دیکھا ہے, یہاں پہ پورا اسکینڈل بنا تھا اور وہ سارا کچھ ہوا. لیکن بات یہ مختصر رئیس صاحب کے مانیٹری پالیسی
وہ ہونی چاہیے جو عوام کے فائدے کے لیے ہو اور عوام کے لیے کچھ ہو, عوام کو کچھ ملے بھی اس کے نتیجے کے اندر. ملنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی کیش نہیں, کوئی ریلیف ملے تمام لوگوں کو. کیش حکومت کتنے لوگوں کو دے سکتی ہے؟ اس کے اگینسٹ جو ریلیف ہے, جب وہ اوورآل اکانومی کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرے گی تو ہر بندے تک آٹومیٹیکل ریلیف پہنچے گا. بریگیڈ صاحب, بھٹی صاحب اور شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں صاحب کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.